خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 تک ایک ایک لفظ کی تجوید پڑھ چکے ہیں، تجوید سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ تو آج ہمارا جو سبق ہوگا وہ آیت نمبر 133 ہوگی، ٹھیک ہے۔ 133 آیت ہوگی سورہ آل عمران کی، اور ہم چوتھے سپارے پہ ہیں۔ اور آج کے سبق کی طرف جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں بتا دوں، میرے جو اس چینل پر نئے بہن بھائی آنے والے ہیں ان کے لیے بتاتے جائیں کہ اس چینل پر روزانہ کی بنیاد پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے تلفظ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو بلا ناغہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ انشاءاللہ ان ویڈیوز کو دیکھنے سے آپ گھر بیٹھے بآسانی تجوید سیکھ سکیں گے۔ تو چلیں آج کے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا، سین کو سیٹی کے بعد سختی سے، وسارعوا رازری، عین واو مد پیش، عین واو مد پیش، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، میم غین زبر مغ، غین کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اور تا دو میم زیر تیم میم مشدد پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ مغفرة من ربكم، اس را کو کے اوپر مشدد ہے، یہ را مشدد ہے، اس کو دو دفعہ را پڑھے گا، یعنی کہ میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، را کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ مر ربکم، وجنت عرضها السماوات، وجنت، جیم نون زبر جن، نون یہاں پہ مشدد ہے، اس پہ ہم کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور اس کے بعد تنوین ہے، دو زیر ہے، یعنی کہ ٹھیک ہے، دو زیر دو زبر دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین۔ جہاں پہ تنوین آ جائے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ غنہ یا اخفا کرتے ہیں، لیکن جب آ جائے اس کے تنوین کے بعد جب آ جائے حروف ہلکی کا کوئی حرف، جیسے کہ عین جو ہے وہ حروف ہلکی کا حرف ہے، یعنی یاد رکھیں کہ 6 حروف ہیں میرے خیال سے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ جب حروف آ جائیں تو بے شک تنوین بھی ہو، جیسے یہ تنوین ہے اس کے بعد یہ حروف ہلکی کا عین آ گیا تو یہاں پہ ہم کیا نہیں کر رہے؟ یہاں پہ اخفا یا غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سمپل طریقے سے پڑھیں گے، بغیر غنہ کیے چلے جائیں گے، آگے گزر جائیں گے۔ من ربکم وجنت عرضها السماوات، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے اور کھینچاؤ پیدا کر کے، عین، را زبر عر، را کو موٹا پر کر کے، ضاد پیش دو، عرضها السماوات، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون، الذین کا ذال یا ذی درمی سے پڑھیں گے ذال کو، اور یا نون پہ جن، نون ساکن پہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ ينفقون فی السراء والضراء، فا سین زیر فی سین، را زبر سر، را الف مد زبر را، حمزہ زیر ای، فی السراء، را کو موٹا پر کر کے پڑھیں گے، اور آگے ہے مد، اس کو ہمیں لمبا کریں گے 4 سے 5 حرف کے برابر، فی السراء والضراء، اسی طرح لمبا کرے گی، جیسے اس کو لمبا کیا ویسے یہ بھی لمبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ والکاظمین الغیظ،
والکاظمی کاف کھڑا زبر کا کاف کڑا زبر کا باریک کر کے پڑھیں گے کاف کو لیکن تھوڑا سا لمبا کریں گے ایک الف کے برابر کاف کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے کا وا زیر ضی وا کا مخرج آپ کو پتہ ہے دوبارہ بتا دوں کہ زبان کی نوک کو سامنے کے جو اوپر والے دانت ہیں ان کی بیک سائڈ پہ جہاں پہ جڑ ہے یعنی کہ جہاں سے دانت سٹارٹ ہو رہے ہیں یا حلق یا تالو جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والعافین عن الناس عن الناس نون مشدد بھی غنہ کر رہے ہیں عن الناس واللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین والذین اذا فعلوا والذین ذال یا زین درمیان سے پڑھیں گے ذال کو والذین اذا ذا زیر ای ذال الف زبر ذا اذا والذین اذا فعلوا فاحشة اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم او ظلموا وا ذا کو موٹا کر کے پڑھیں گے ٹھیک ہے میم واو مد پیش مو او ظلموا انفسهم نون مشدد پہ ہم کیا کریں گے یہاں پہ اخفا کریں گے انفسهم ذکروا اللہ ذال کو نرمی سے اور کاف باریک را موٹا پر کر کے را لام پہ شروع اللہ ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن میم یا زبر میں یہ نون نہیں پڑھا جا رہا میم یا کے ساتھ مل رہا ہے ومن یا غین زبر یغ فا زیر فی را ذا پیش رذ ومن یغفر غین موٹا را موٹا ذال کو نرمی سے پڑھیں گے ومن یغفر الذنوب الا اللہ حمزہ لام زیر لام زبر لال لام یہ لفظ اللہ کو پور کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے لام پہ کیا ہے زبر ہے الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا یصروا کو صاد موٹا را بھی موٹا یصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم جزاؤهم جیم زبر جا زا الف مد زبر زا حمزہ پیش او جزاء ہا میم پیش ہم میم غین زبر مغ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجری اب دیکھ لیں ہا میم پیش اس کو ہم نے لمبا کیا یہ جیسے اس کے اوپر لام کھڑا مد زبر لا اس کے اوپر مد ہے یہاں پہ بھی مد ہے اس کو ہم نے لمبا کیا 4 سے 5 الف کے برابر اور اس کے بعد ہا میم پیش ہم میم یہاں پہ مشدد ہے اس پہ ہم نے غنہ کرنا ہے غین کو موٹا کر کے پور کر کے ایسے ہی را کو بھی تا 2 میم پیش تم ایک تو یہ تنوین ہے اس کے بعد میم یہاں پہ مشدد ہے اس پہ بھی ہم نے غنہ کیا ہے
ٹھیک ہے، اور را موٹا کر کے پر کر کے پڑھنا ہے، ایسے من ربہم وجنات، جیم نون زبر جن، نون یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سوری نون یہاں پہ مشدد ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کریں گے، اور تا کے اوپر تنوین ہے، تنوین جب آ گیا تو اس کے ہم اخفا کریں گے، یعنی کہ اس کے اندر کو آواز ناک کے اندر لے جا کر پڑھیں گے، اور جیسے وجنات تجری، تا جیم زبر تج، جیم کے اوپر کیا ہے جزم، تو جیم ہو گیا ساکن، تو یہاں پہ ہم اس پہ کیا کریں گے، قلقلہ کریں گے، طا با جیم دال، قاف طا با جیم دال، یہ جو ورڈز آ جائیں اور ان کے اوپر جزم ہو، جب یہ ساکن ہو رہے ہوں تو پھر یہ قلقلہ ہوتے ہیں، قلقلہ کہتے ہیں ساکن حرف کو ہلا کر پڑھنا، جیسے یہ ساکن حرف ہے جیم، اس کو ہلا کر پڑھنا، جیسے تا جیم زبر تج، تج، یہ ہو گیا قلقلہ، تجری من تحت، میم نون زیر، من نون یہاں پہ ساکن ہے، اس کو ہم نے اخفا کرنا ہے، ایسے ہی من تحتها الانہار، ہار خالدین فیہا، من تحتها الانہار خالدین فیہا، ونعم اجر العاملین، ونعم حمزہ جیم زبر اج، یہ جیم یہاں پہ ساکن ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی قلقلہ کریں گے، اجر ونعم اجر العاملین، ونعم اجر العاملین۔ ناظرین اکرام، اتنا سبق میرے خیال سے کافی ہے آج کے لیے، اور ایک دفعہ ہم نے اس کی تجوید سیکھی ہے، ایک ایک لفظ کی پڑھ چکے ہیں، اب دوسری دفعہ ہم اس کو روانگی سے پڑھیں گے، آپ اس کو غور سے سنیے گا اور اس کی پھر پریکٹس بھی کیجئے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہو گیا، اگلے سبق میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔